سمجھیں اپنے آپ کو، آپ ہو کون، آپ کی اہمیت کیا ہے۔ سنیوں، یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ ایک قوم ہماری یہ ہو گئی کہ نشوں میں چلی گئی، نشہ کرو۔ عام طور پر نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نشے میں ایسے دھند ہوتے ہیں کہ چلے جائیں یہاں پر وہاں پر، ہر علاقوں میں وہ نشے کی چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ تو کبھی اس طرف غور کیا کہ اس نشے سے آزادی کیسی پائی جائے، اپنی قوم کے نوجوانوں کو کس طرح سے راہ راست پر لے کر آیا جائے۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ، اسی سال، ایک سال کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 20,000 سے زائد بچیاں جو مسلمان تھی، جنہوں نے غیروں کے ساتھ میں شادیاں کی، 20,000 سے زائد۔ مالیگاؤں کے 25 سے زیادہ کیس میرے پاس ہیں۔ یہ حالات ہو گئے اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جب تک وہ آگ ہمارے گھر تک نہیں آئے گی تب تک ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ آج وہاں پر لگی ہے، اس چنگاری کو یہاں آپ بھڑکتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ تو وقت رہنے سے پہلے کچھ مضبوط ایکشن لے، کچھ مضبوط اقدامات کریں، اٹھائیں کچھ معاملات۔ صرف ہم ایف آئی آر کرتے ہیں کسی مسئلے میں، ایف آئی آر کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو گئی یا میمورنڈم کو پولیس کو دیا گیا تو ہماری قوم خوش ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا کام کیا۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ یہ چیزیں تب ختم ہوگی جب آپ کے اندر تسلط پیدا ہوگا۔ میر عبد الواحد بلگرامی نے فرمایا کہ ایسے متسلط بنو کہ لوگ دوسرے دیکھ کر آپ کو تعصبی جانیں، ایسے متسلط بنو۔ یہاں پر تعصب ہی ختم ہو گیا۔ اپنے دین کے تعلق سے اتنا تسلط ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے دیکھ کر تعصبی جانیں۔ یہاں پر تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اور تعصب ختم کیوں نہیں ہوگا، تسلط ختم کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں ہم نے رشتہ داریاں کری۔ ہماری قوم جب کفاروں کے معاملات ہوتے ہیں تو وہی جاتی ہے بجانے کے لیے، وہی جاتی ہے نکالنے کے لیے۔ یہ قوم کا حال ہو گیا ہے اور بولنے والا کوئی نہیں، بولنے والا کوئی نہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اور نبی ہیں، حضرت یوشع بن نون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی، فرمایا اے یوشع، میں تمہاری قوم سے 40,000 بروں کو، بدکاروں کو اور 60,000 نیکوکاروں کو ہلاک کروں گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کی مولا 40,000 بدکار، تو سمجھ میں آتے ہیں کہ بدکاروں کی، ان کی گناہوں کی وجہ سے گنہگاروں کو، 60,000 اچھوں کو ہلاک کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ندا آئی اے یوشع، اس لیے یہ 60,000 بھی انہیں 40,000 کے ساتھ میں کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور انہیں کبھی منع نہیں کرتا، اس لیے ان 60,000 نیکوکاروں کو جو ہلاک کروں گا۔ تو یہ کام خدا اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ بیداری پیدا کرو۔ بچیاں بھاگ رہی ہے، پہلے جو بچیوں کی طرف پابندیوں کا معاملہ لگاؤ، ساتھ میں برقعے کا جو ہے وہ پردے کا معاملہ اپنے گھروں میں کرو۔ ہمارے گھر کے پردے کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑوسی کا بھی، گھر والے ہمارے گھر میں بے پردہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں بغیر اجازت نہیں آ سکتے۔ پردہ اتنا سخت ہونا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پردے کو ایک دم سختی کے ساتھ کرو۔ سودا لینے جاتے ہو، سودا بازار سمجھتے ہیں نا، روز کا بازار ایسا ہوتا ہے، عموماً صبح جو ہے وہ کھانے پینے کا جو گھر میں بازار بنتا ہے، تو گھر میں جو کھانا بنتا ہے تو بازار لینے کے لیے عورتیں جاتی ہیں۔ یہ چیز بھی آپ کو شرم کرنے والی، شرم کرنی چاہیے اس بات کی۔ یہ کام مردوں کا تھا، ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا۔ سودا لانا یہ مرد کا کام ہے، نان و نفقے کا ذمہ مرد کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں۔
یہ سودے لانے کے معاملات ہوتے ہیں کفاروں کے ساتھ میں، غیروں کے ساتھ میں، بازار میں، اس بازار میں بھیڑ ہوتی ہے، نہ جانے اس بازار میں کتنی بےہودہ حرکتیں ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ میں ہوتی ہیں، مگر ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتی۔ یہ سودے لانے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بند کرو، کچھ ذمہ دار بنو، اپنے گھر کی ذمہ داری لو، روزانہ سودا جو ہے وہ خود جا کر اپنے بازار سے لے کر آیا کرو، دوسروں کو نہیں بھیجو، گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجا کرو، کیونکہ عورت گھر کی زینت ہے اور وہ چھپانے کی چیز ہے، بازاروں میں نمائش کروانے کے لیے نہیں کہ ماں بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ ہم بازاروں میں کہیں کہ وہ جا کر بازار لے کر آئے، سودا لے کر آئے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دو، جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں کون آتا ہے، کون داخل ہوتا ہے، کون کتنے باہر کا کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی، جب تک بیداری پیدا نہیں ہوگی، انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے خود کے اندر بیداری پیدا ہونا ضروری ہے، خود کے اندر ایمان کی شمع ایسی جلتی رہے کہ پھر تمہیں اور کوئی نظر نہیں آئے، جب بھی دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سامنے ہو، کہ حضور کی محبت، حضور کی وفاداری کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلامی کا رشتہ ہمارا ہے اسے ٹوٹنے نہ دینا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بےہودہ پکچریں، بےہودہ باتیں ہمارے گھروں میں ٹی ویوں پہ لگتی ہیں اور ماں بیٹا، باپ بیٹی بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لیکن غیرت گوارا نہیں ہوتی کبھی اس چیز کو منع کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جب تک ان سب چیزوں سے بیزاری نہیں پیدا ہوگی اور عشق رسول جب تک بلند نہیں ہوگا نا، اس وقت تک آپ میں اور ہم میں انقلاب نہیں آئے گا۔ قوم میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے گھر میں انقلاب لاؤ، گھر سے محلہ، محلے سے گاؤں، گاؤں سے شہر اور شہر سے ملک ہوتا ہے۔ پہلے اپنے گھروں میں انقلاب پیدا کرو، پھر اپنے محلے میں پیدا کرو، پھر اپنے گاؤں میں پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔